محترم حضرات، بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہمارے پاس جو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسا احسان ہے اللہ کا کہ جس کا شکر پوری زندگی بھی ہم ادا کرتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ایمان ایک دولت ہے، ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایمان ہماری زندگی کا مقصد ہے اور آخرت کی کامیابی کا سرا ہے۔ ایمان ہی سے دنیا کی حقیقت سمجھی جا سکتی ہے اور آخرت کا سفر طے کیا جا سکتا ہے۔ ایمان کی بنیاد پر ہم زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور آخرت کو بھی سرخروئی کے ساتھ کما سکتے ہیں۔ جس کو ایمان ملا اسے گویا سب کچھ مل گیا، جو ایمان سے محروم رہ گیا اسے سب مل کے بھی کچھ نہ ملا۔ آخرت جو کہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کی کامیابی کی پہلی بنیاد ایمان ہی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بھی اللہ کو مانا اور مجھے نبی مانا، ایمان کا اقرار کیا، ایمان کی حالت میں مرا تو ضرور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں داخلے کا ٹکٹ ایمان ہے، اس کے بغیر جنت کا داخلہ ممکن ہی نہیں ہے، دروازہ ہی بند ہے۔ اس ایمان کو سمجھنا اور اس ایمان کی قیمت کو جاننا اور اس کا اصل جو اسپرٹ اور طاقت اور سول ہے اس کو سمجھنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا، یہ بامقصد زندگی کی علامت ہے۔ جو زندگی مقصد کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جس زندگی کے اندر کچھ ایک پرپز لگا ہوا ہوتا ہے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایمان کو سمجھا جائے۔ ایمان دماغ سے بھی سمجھ میں آتا ہے، دل سے بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ایمان ایموشن سے بھی جڑا ہوا ہے اور ہمارے مائنڈ اور لاجک سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ایمان کائنات کی سائنسز سے بھی جڑا ہوا ہے اور ایمان اسپریچولیٹی سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ایمان ایک واسٹ سبجیکٹ ہے، اسلام کا وہ عظیم موضوع ہے جس کے ذریعے سے پوری کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے اور پوری زندگی کو حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایمان اصل طاقت ہے۔ امت مسلمہ کی طاقت ایمان ہے۔ جب یہ امت اٹھی ہے اور اس نے کچھ کیا ہے، ابتدائی دور میں یا اس کے بعد کے درمیانی زمانوں کے کسی بھی حصے میں اس قوم کے اندر اگر زندگی پیدا ہوئی ہے، اس قوم نے اگر دنیا میں کچھ کام کر کے دکھایا ہے تو اس کے پیچھے کا فیکٹر ایمان تھا۔ ایمان ایک ایسی اندرونی طاقت ہے جس کے ذریعے سے بڑے پہاڑ کو بھی زیر کیا جا سکتا ہے اور بڑی سے بڑی مہم کو بھی سر کیا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان مشکل سے مشکل راستے طے کر سکتا ہے اور زندگی کے ہر کٹھن سے کٹھن سوال کا جواب تلاش کر سکتا ہے۔ ایمان اس طاقت کا نام ہے جس کے ذریعے سے انسان ایک خاص مقصد لے کر پوری زندگی کو ایسے گزارتا ہے کہ اس کو صرف اپنے خالق کے علاوہ کسی سے رشتہ نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ایمان اس کنیکشن کا نام ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان اللہ رب العزت کے وجود کی فیلنگ کو اپنی زندگی کے ہر مومنٹ کے اندر رکھتے ہوئے ایک خاص اسپرٹ کے ساتھ چلتا ہے۔ اس ایمان کو پیدا کرنا اصل طاقت ہے۔ جب قوم ایمان کو زندہ کر لیتی ہے اور ایمان کی طاقت کو حاصل کر لیتی ہے تو پھر اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، کوئی دبا نہیں سکتا، کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی باد بہاری چلائی تھی، جو ایمان کی شجرکاری فرمائی تھی، جو ایمان کا بیج صحابہ کے دلوں میں بویا تھا، جو مکے کی سنگلاخ وادی کے اندر ایمان کے شگوفے نکالے تھے، وہ حقیقت میں
وہی طاقت تھی جس نے آگے چل کے پوری دنیا کو اس مومنٹ کے سامنے جھکا دیا. کیسی طاقت تھی جس کے آگے پورے مکہ کی لیڈرشپ اور پورے عرب کے تمام ٹرائبز کے بڑے بڑے چودھری مل کر بھی ایک شخص کو بھی دبا نہ سکے. سزائیں دیں، مارا، جلایا، قتل کیا، پتھروں پر لٹایا، لوہے کے گرم پکتے ہوئے اور تپتے ہوئے حصے سے جسم کی کھال کو پگھلایا، دھونیاں دے دے کر سانس روکنے کی کوشش کی. مکہ مکرمہ کی تپتی ہوئی دن کے دوپہر کے وقت کی سخت قسم کی ریت میں گھسیٹا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سزائیں دی گئیں، تکلیفوں سے دوچار کیا گیا. بڑے بڑے صحابہ جو مکہ مکرمہ کے بڑے خاندان کے لوگ تھے ان کو بری طرح سے نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پیڑ ایسا تھا جو پھلتا اور پھولتا ہی جا رہا تھا، یہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. جو ایک دفعہ آتا تھا وہ واپس نہیں پلٹتا تھا اور تعداد برابر بڑھتی ہی جاتی تھی، کیونکہ اس ایمان میں ایسی طاقت تھی، اس ایمان میں ایسی قوت تھی جس کے ذریعے سے بڑے سے بڑی طاقت کو بھی ہرایا جا سکتا تھا. یہ ایک ایسی طاقت ہے ایمان کی جس کی وجہ سے ہم ہر ایک کا ڈر دل سے نکال کر ایک اللہ کا ڈر بٹھا لیتے ہیں. اور یہی تو طاقت ہے کسی بھی قوم کی، بطور خاص مسلمانوں کی طاقت اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ ہر ایک کا ڈر نکال دیں اور ایک اللہ کا ڈر مضبوطی کے ساتھ دل میں بٹھا دیں. قرآن میں صحابہ کی صفات میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں. لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ان کو ڈر نہیں ہوتا، اور اللہ سے بہت ڈرتے ہیں. ڈرنے کا مطلب اللہ کا خیال، اللہ کا لحاظ، اللہ کی یاد، اللہ کی فکر، اللہ کے بارے میں استحضار، اللہ کے ہر چیز کو دیکھنے، جاننے، نوٹ کرنے اور سوال کرنے کا خیال. یہ دل میں ایسا بیٹھا رہتا ہے کہ تنہائی میں ہوں، مجلس میں ہوں، لوگوں کے بیچ ہوں، اکیلے ہوں، گھر میں ہوں، دکان میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، یہ خیال اور فکر ہر وقت سوار رہتی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. اللہ ہمیں جان رہا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ فیلنگ، یہ احساس ایک طرف ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اللہ ہی کے کرنے سے سب ہوتا ہے. اللہ ہی کی طاقت اصل طاقت ہے. اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی پتا بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ہے، کوئی دانہ بھی کسی کے منہ میں نہیں جاتا ہے. سب کچھ اللہ کے فیصلے، ارادے اور مشیت کا تابع ہے. سب چیزیں اسی کی مرہون منت ہے. یہ احساس طاقت بنتا ہے. اب دیکھیے، چھوٹی سی جماعت، چھوٹی سی تعداد، مختصر سے لوگ کیسے اتنی بڑی تعداد پر، جو عرب کی میجورٹی تھی، اس کے خلاف کامیاب ہوتے ہیں. خاص طور پہ مدینہ منورہ کے ٹائم پیریڈ کو دیکھیے. ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہوئی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جن کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان نہیں تھا، جن کے پاس اسلحہ نہیں تھا، جن کے پاس ویپنز اور ہتھیار نہیں تھے، لیکن دوسری طرف جو طاقت تھی جو پورے مکہ مکرمہ کے اندر ایک سپریم پاور کے طور پر جزیرۃ العرب کی سمجھی جاتی تھی، کیونکہ پورا جزیرۃ العرب سیریا سے لے کر یمن تک جو تھا وہ مکہ مکرمہ والوں کے سامنے جھکتا تھا اور مکے والے سب کے لیڈر سمجھے جاتے تھے. وہ لوگ اس چھوٹی سی طاقت کو، مائنورٹی کو سپریس کرنا چاہتے ہیں، دبانا چاہتے ہیں اور تمام ویپنز کا استعمال کرتے ہیں، اپنا الائنس تیار کرتے ہیں. پورے مدینہ منورہ کے آس پاس کے علاقے سے لے کر اپنے حجاز کے جنوبی علاقے کے دیگر حصوں تک، غطفان تک
اور نجد کے بعض قبیلوں تک کو اپنے ساتھ جمع کر کے الائنس تیار کر لیتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ کی چھوٹی سی ریاست کے مختصر سے لوگ پر جیت نہیں پاتے۔ اس کے پیچھے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کرشمہ نہیں تھا کہ نبی اللہ کے ہیں تو اللہ نے بس غیبی مدد اتار دی اور فرشتوں نے آ کے جنگ کر لی اور جیت مل گئی، لڑنا بھی نہیں پڑا، ایسا نہیں ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر میدان میں گئے، وہاں پر جا کر اپنے طور پر جو تیاری کر سکتے تھے وہ ساری تیاریاں کر لی۔ اس ایمان کے نتیجے میں اللہ کی مدد اتری، جس ایمان کے ذریعے سے بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی جاتی ہے۔ وہ مرنے کے لیے جیتے تھے تو ان کو کوئی مار نہیں سکتا تھا۔ جو مرنے کے لیے ہی جیے اسے کون موت دے گا؟ یہ ایمانی طاقت ہماری اصل طاقت ہے۔ آج ہماری تعداد زیادہ ہو گئی لیکن ایمان تصویر کا بچا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ پکچر کے اندر کا جو شیر ہے وہ زمین پر چلنے والے شیر سے مختلف ہوتا ہے۔ آپ کتنا ہی زیادہ اس شیر کو پرنٹڈ کر کے بڑا کر کے لارجر آپ ایک بڑی اسکرین پر لا کے رکھ دیں یا اس کو بہت بڑی پکچر کر کے دکھاتے رہیں، لیکن وہ شیر ہیبت نہیں رکھتا ہے، وہ شیر اپنا کوئی ایک دبدبہ نہیں رکھتا ہے۔ لیکن وہی ایک چھوٹا سا شیر کا بچہ بھی رینگتا ہوا آ جائے تو آدمی گھر کے اندر بھاگ جاتا ہے۔ ایمان جب تصویر کا ہوگا تو پھر وہ ایمان اصل طاقت نہیں ہوگی، لیکن وہی ایمان جب کنورٹ ہو کے ایکٹیو بن جائے گا تو وہی اصل طاقت بن جائے گی۔ آج پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ ایمان کا اور اخلاق کا ہے۔ ایمان کی کمی ہے، اخلاق ختم ہو رہے ہیں، اخلاق کا بگاڑ ہے۔ مسلمان ہیں لیکن ایمان کم ہے۔ اللہ کی شریعت اور قرآن موجود ہے لیکن اخلاق سماج میں نہیں ہے۔ یہ دو ایسی طاقت اور ہتھیار تھے ہمارے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو بھی جیتتے تھے، دماغوں کو بھی جیتتے تھے، جسموں کو بھی جیتتے تھے۔ اور جب جب مسلمانوں نے اس طاقت کو زندہ کیا، ایمان کے اوپر محنت کی، ایمان کو بنایا اور ایمان کی طاقت کو اپنے اندر جگایا، تو اس کے بعد پھر ان کی طرف سے ایسی تحریک نکلتی ہے، ایسی موومنٹ سامنے آتا ہے کہ اس کے بعد پھر ان کو کوئی دبا نہیں پاتا، ان کو کوئی زیر نہیں کر پاتا ہے۔ حیرت انگیز واقعات آپ کو پوری سیرت کے ہر پیریڈ میں ملیں گے، اور سیرت رسول کے بعد صحابہ کے دور میں آپ دیکھتے چلے جائیے، پھر اس کے بعد کی پوری تاریخ جو اسلامی تاریخ ہے، الگ الگ علاقوں کی، جہاں جہاں اسلام گیا، جس طرح سے مسلمانوں نے علاقوں کو فتح کیا، اب اس تاریخ کو پورا پڑھتے چلے جائیے تو اس کے پیچھے جب ایمان کی طاقت تھی تو چھوٹی سی تعداد بھی بڑی سے بڑی تعداد پر غالب آ جاتی تھی۔ کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی ایک جماعت ہوتی ہے، وہ ایک بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے اللہ کے فیصلے سے، کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے۔ جو ایمان کے ساتھ اور انسانوں کے ڈر کے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دے دیتا ہے، اور اللہ جمنے والوں کے ساتھ، صبر اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کا ایک نیگیٹو پارٹ ہے، جب ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، جب سماج سے ایمان اور اخلاق نکلتا ہے تو اس کے بعد پھر اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں، اور ان اخلاقی برائیوں کے نتیجے میں پھر دوسری ظاہری بیماریاں آتی ہیں۔ ایک انویزیبل ورلڈ ہے جو نظر نہیں آتا ہے، جس میں اللہ کی طاقت، ایک فورس کام کر رہی ہے جو ہماری اس دنیا کی آنکھوں سے دکھتی نہیں ہے۔ اس کے لیے جو اللہ رب العزت کا لشکر ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اسی طرح ایک اس کے اپوزٹ، اس کے اگینسٹ مومنٹ ہے جو اللہ رب العزت نے شیطانوں کے ذریعے سے رکھا ہوا ہے۔ وہ اس انویزیبل دنیا کے اندر اپنی فورسز کے ذریعے سے کام کرتے ہیں۔ فرشتوں اور شیطانوں میں آپس میں ٹکراؤ رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر انسان جو ایک مادی اور
مٹیریلسٹک انسان ہے، وجود ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح کے دو فورسز ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ سے کنیکٹڈ ہیں، ایک وہ ہیں جو فرشتوں کی صفات کو اپنے اندر اڈاپٹ کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کے مخلص بندے بن کر رہتے ہیں، اور دوسرے انسانوں میں سے وہ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، شیطان کے دوست ہوتے ہیں، شیطان کے کارندے ہوتے ہیں. اسی لیے سورہ ناس کے اندر جو پناہ مانگی گئی ہے وسوسہ ڈالنے والوں سے، اس میں من الجنتی والناس کہا گیا. یہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں، انسانوں میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں اور دلوں کو توڑتے ہیں، برائیوں کی طرف لاتے ہیں، گناہوں کو پیدا کرتے ہیں، اس میں جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں. جو جنات میں سے برے ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، اور جو جنات میں سے اچھے ہوتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں. اسی طرح انسانوں میں سے جو برے ہوتے ہیں وہ شیاطین الانس ہوتے ہیں. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے انسانوں کے شیطان، شیاطین الجن، جناتوں کے شیطان. شیطان کہتے ہیں اس طاقت کو جو اللہ کے خلاف چلتی ہے، جو فسق کرتی ہے، جو غلط کام کو، گناہوں کو فروغ دیتی ہے، جو فسق کا راستہ اختیار کرتی ہے، وہ جناتوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو اس غیر مرئی دنیا میں، انویزیبل ورلڈ کے اندر جو فورسز اللہ کی کام کر رہی ہیں اور جو بہت باریک قسم کے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جڑی ہوئی ہیں، وہ ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، یا وہ غیبی دنیا ہونے کی وجہ سے ہم اس کے بہت زیادہ سیکوینسز کو پڑھ نہیں پاتے ہیں یا جان نہیں پاتے ہیں، لیکن وہ ہے. اس پس منظر میں ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں جس سے ہمیں ایک زبردست اللہ کے یونیورسل سسٹم کا پتہ چلتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکلنے والی یہ حدیث ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے، متوجہ ہوئے اور خطاب فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں، اے ہجرت کرنے والے صحابہ. خاص طور پہ ان کو خطاب کر کے بات فرمائی، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن. 5 ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ یا ان آزمائشوں کا شکار ہو جاؤ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان حالتوں کو دیکھو، ان چیزوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اس سے آپ اس کی سنگینی کا احساس کر سکتے ہیں کہ کس قدر خطرناک اور سنگین چیزیں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کہ تمہیں وہ حالتیں دیکھنی پڑیں، لیکن وہ ایک ایسی سسٹمیٹک طریقے پر ہوتی ہیں کہ اس کا کبھی انکار نہیں ہو سکتا. پہلی چیز، اگر کسی قوم میں فحش کام پھیلے گا، اگر کسی قوم میں بدکاری عام ہوگی، اگر کسی قوم کے اندر برے اور بڑے گناہ رواج پائیں گے، بے حیائی کا رواج ہوگا، فحش اور فحاشی کا چلن ہوگا، اور علی الاعلان ویسا کیا جائے گا، چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر ویسا ہوگا. فحاشی کو فیشن بنا دیا جائے گا. آج کے زمانے میں آپ یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں. جب کھلے طور پر ہوگا اور انسان کو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوگی، تو پھر اللہ رب العزت طاعون کو پھیلائے گا، وہ بیماری جس کا علاج مشکل ہوگا، اور ایسی بیماریاں آئیں گی جو ان سے پہلے کی قوم میں نہیں ہوں گی. نئی نئی بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ بیماریاں لوگوں میں پھیلیں گی. جب اللہ کی ناراضگی مول لی جاتی ہے اور شہوت اور شہوانیت کے پیچھے انسان غلام بن کے دوڑتا ہے، اور جب فحاشی کا کاروبار ہوتا ہے اور فحش کام کو فیشن بنا دیا جاتا ہے، اور زندگی کے ہر حصے میں علی الاعلان فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے. آج کا وہ دور ہے جس میں فحاشی اپنی آخری حدوں کو پار کر رہی ہے. اخلاق باختگی کا رواج ہے،
اور حیا سوز حرکتیں ہر گلی کوچے میں نظر آتی ہیں، اور انسان کی نگاہوں سے حیا کے پردے اتار دیے گئے ہیں، انسان کے دلوں سے شرم کو چھین لیا گیا ہے، عورتوں کا جو زیور حیا اور شرم کا تھا وہ ان سے اتار کر پھینک دیا گیا ہے، حیا سوزی فحاشی کاروبار بن گئی ہے، بلکہ تمام کاروبار کا سب سے بڑا حصہ بن گئی ہے۔ کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی بڑی سے بڑی تجارتی کوشش اس فحاشی سے جڑے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ ایڈورٹائزمنٹ کا ایسا نظام ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے اندر ان کے جو ڈیزائرز ہیں، ان کے جو شہوانی جذبات ہیں، اس کو کیپچر کر کے جس طرح سے تجارت ہوتی ہے، ایک تو براہ راست فحاشی کی تجارت ہے جو ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے ہوتی ہے، کرمنل ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اسالمنٹ کے ذریعے ہوتی ہے، عورتوں کے ساتھ بدکاری کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس کو کاروبار بنا کر کی جاتی ہے، پروسٹیوٹ کو رواج دیا جاتا ہے، اور اس نظام کو لیگل بنا کے عام چلن میں لایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دنیا کا کاروبار ہے، بلکہ پوری دنیا کے کاروبار میں سب سے بڑا کاروبار ہیومن ٹریفکنگ کا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہو کہ تقریباً اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ WHO کی یا ہیومن رائٹس کی رپورٹس ہیں، UN کی یہ ریسرچ اور تحقیقات ہیں کہ تقریباً ملٹیپل بلین ڈالرز کا فارمیشن، یہ فارمز ہیں جو اس کو انسٹیٹیوشن کے طور پر چلاتی ہیں، وہ ملٹی بلینر ڈالرز کی انسٹیٹیوشنز ہیں یا فارمز ہیں جو اس کے پیچھے کام کرتی ہیں، اور وہ پوری حکومتوں کو اپنے اندر لے سکتی ہیں یا اس پر اپنا اثر داخل کر سکتی ہیں۔ ان کے ہاتھ میں پوری دنیا کے اندر فحاشی کا اتنا بڑا کاروبار ہے کہ اس کے لیے نئے راستے ہر جگہ تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، موبائل آیا ہے، تو اس کے ذریعے سے فحاشی ایک انسان کے گھر تک پہنچا دی گئی ہے، ایک انسان کے کمرے کے اندر تک فحاشی کا راستہ کھول دیا گیا ہے، اور انسان کی انسانیت کو، نوجوان کی جوانی کو اسپوائل کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، ایک دم ڈیمیج کر کے ختم کر دینے کے لیے تمام انتظامات ایسے تیار کر دیے گئے ہیں کہ جس کے بعد اس کا دماغ بھی مر جاتا ہے اور اس کے جذبات بھی دب جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ ایک پازیٹیولی صحیح ویژن کے ساتھ، مقصد کے ساتھ کسی مہم اور مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس طرح کی واہیات چیزوں میں لت پت ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کسی پازیٹیو اور بامقصد اور عظیم اور گریٹر کیریئر کے بارے میں اس کے دماغ میں تھاٹس ہی نہیں آ پاتے ہیں، کیونکہ اس کا اثر جو ایک انسان اسکرین پر دیکھتا ہے، جو ایک انسان ایک ٹائم اسپینڈ کر کے کسی چیز کو لیتا ہے، اس کا اثر انسان کے پورے دن کے روٹین کے اوپر پڑتا ہے۔ وہ صرف ایک ٹائم تک کا وقت نہیں ہوتا، ایک ٹائملی چیز نہیں ہوتی جس کو انسان دیکھ کر اپنے سے ختم کر دے، بلکہ اس کا نیگیٹو اثر انسان کی ایکٹیویٹیز پر، انسان کے بیہیویئر پر، انسان کے ایموشنز پر، انسان کی باتوں پر، انسان کے پورے کیریئر کے اوپر بہت بڑا پڑتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے نوجوانوں کی جوانی برباد ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا کاروبار ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے کاروبار ہیں، جائز کاروبار ہیں، اس کو بھی پروپیگیٹ کرنے کے لیے، اس کو بھی بڑھانے کے لیے، اسپریڈ کرنے کے لیے، یا اس کو غلط طریقے پر لوگوں تک کسی طرح سے پہنچانے کے لیے بھی فحاشی کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کے سفلی جذبات کو جتنا زیادہ بھڑکایا جائے اتنا ہی زیادہ چیزوں کی فروخت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اتنا ہی زیادہ لوگوں کے اندر کے جذبات کو اس کی طرف اپیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے جو پوری دنیا کے تمام کاروباری، اکنامیکل ایک سوچ کے اوپر غالب آ چکا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی کا نتیجہ ہے ایسی بیماریاں نئی پیدا ہوتی جاتی ہیں
کہ اس کا علاج مشکل ہوتا ہے. نئی نئی بیماریاں جس کے نام پہلے کے لوگوں میں سنے نہیں گئے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جب فحاشی اس طرح پھیلے گی تو باللہ محالہ طاعون بھی آئے گا، اسپریڈ ہونے والی بیماری آئے گی، اور ایسی بیماریاں ہوں گی جس کا علاج نہیں ہوگا اور پہلوں میں ویسی سنی بھی نہ گئی ہوگی. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر ناپ تول کے اندر کمی کی جائے گی، معاملات کے اندر دھوکہ دھڑی کو رواج دیا جائے گا، جو کاروبار ہوتا ہے، جو بزنس ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ناپ تول کے اندر کمی ہوگی، دھوکہ دھڑی کا عمل ہوگا، تو پھر اس کے نتیجے میں لا محالہ اللہ کی طرف سے قحط سالی آئے گی، قحط پیدا ہوگا. جو سامان زندگی ہیں ان کا حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا، جو ایسینشیل نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہیں ان کو حاصل کرنا دشوار ہو جائے گا، اور جو بادشاہ ہوگا اس کا ظلم لوگوں کے اوپر بڑھ جائے گا. جب بھی اکنامیکل گروتھ کے اندر یا اکنامیکل سسٹم کے اندر، معاشیات کے اندر، فائنانس کے اندر اگر دھوکہ دھڑی کی جائے گی، اس کو مینوپولیٹ کر کے لوگوں کو غلط چیزیں فروخت کی جائیں گی، دھوکے کا رواج ہوگا. بلکہ یوں کہا جائے اگر غلط نہ ہو کہ آج تو فراڈ آرٹ ہے، آج دھوکہ دینا فن ہے. جو جتنا اچھا دھوکہ دے لے اتنا اچھا کاروباری ہے، جو جتنا زیادہ لوگوں کو غلط بات سمجھا کے ان کی جیب خالی کرا لے اتنا بڑا کاروباری ہے، جو جتنا زیادہ لوگوں کے اندر اپنے پروڈکٹ کے لیے رغبت پیدا کرنے کی خاطر غلط سے غلط طریقے کو استعمال کر لے وہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند کاروباری اور بزنس مین ہے. یہ دنیا کا ٹرینڈ ایسا بنا دیا گیا کہ یہ جو قرآن کی اصطلاح ہے کمی بیشی کرنا، ناپ تول میں کم کرنا زیادہ کرنا، یہ خاص اصطلاح ہے کہ جب بھی معاشیات کے اندر غلط چیزوں کو فروغ دیا جائے گا، غلط طریقوں کو اختیار کیا جائے گا، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوم کو قحط سالی کا شکار ہونا پڑے گا، اور سامان زندگی جو ہیں، ایسینشیل نیڈز جو ہیں، وہ مشکل ہو جائیں گی حاصل کرنا، کیونکہ وہ غلط ہاتھوں میں رہیں گی. وہ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر یا کچھ لوگوں کی مٹھیوں میں سمٹ کر رہ جائیں گی. عام انسان کے لیے سامان مشکل ہو جائے گا، مہنگا ہو جائے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ریٹس چیزوں کے بڑھتے چلے جائیں گے. جو سامان زندگی بنیادی ہیں وہ بڑھتا چلا جائے گا، اس کے ریٹس بڑھتے چلے جائیں گے، اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو بادشاہ ہوگا، حاکم ہوگا، وہ ظالم ہو جائے گا، ظلم کرے گا، ٹیکسز ڈالے گا، غلط طریقے پر لوگوں کے پیسے ہڑپ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ لازمی نتیجہ ہے اس بات کا کہ جو معاشی سسٹم ہے اس کے اندر دھوکہ دھڑی کا کاروبار پیدا کیا گیا، چاہے وہ ایک چھوٹے سے ٹھیلے لگانے والے کی طرف سے ہو یا ملٹی نیشنل کمپنیز کی طرف سے ہو. جب بھی ایک پورے سسٹم کے اندر جو اکنامیکل سسٹم ہوتا ہے اس دھوکہ دھڑی کے نظام کو جاری کیا جائے گا تو لازمی طور پر اس کا یہ نتیجہ نکلے گا. تیسری بات فرمائی کہ اگر لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ کو روکیں گے، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، تو پھر اللہ رب العزت بارش کو روک دے گا. اور سنو، اگر دنیا کے اندر جانور نہ ہوتے تو اللہ بارش نازل ہی نہ کرتا، ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا. لیکن جانوروں پر رحم کھاتے ہوئے اللہ بارش کو نازل کر دیتا ہے، ورنہ تو اللہ بارش کو ہمیشہ کے لیے روک دے. پھر اس کے بعد بارشیں کم ہوں گی، پانی کم ہوگا تو پیداوار کم ہوگی، غلہ کم ہوگا، کھیتیاں کم ہوں گی. اس کا یہ اثر پڑے گا اگر لوگوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. چوتھی بات فرمائی کہ اگر لوگ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدے کو توڑیں گے، جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم ایمان کے ذریعے سے کرتے ہیں، ایمان لا کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اطاعت کا رشتہ جوڑتے ہیں، اگر اس کو توڑیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی کہ دیکھو اللہ رب العزت غیر مسلموں میں سے ایسا دشمن بنا دے گا جو تمہارے اوپر مسلط ہوگا اور تمہاری چیزوں کو ہڑپے گا،
تمہاری بعض چیزوں کو قبضہ کر لے گا۔ یہ لازمی نتیجہ ہوگا اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا۔ جو وعدہ ایمان کے ذریعے سے اللہ سے کرتے ہو، جو وعدہ رسول اللہ سے اطاعت اور اتباع کا کرتے ہو، اگر نافرمانی کی، دین کے خلاف زندگی گزاری، شریعت کو توڑا، تو لا محالہ دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا اور تم دبے رہو گے اور تمہاری چیزوں کو تم سے چھین لے گا۔ پانچویں بات فرمائی، اگر مسلمانوں کے حاکم یا مسلمانوں کے جو ذمہ دار اور لیڈرز ہیں، اگر وہ اللہ کی کتاب کو لے کر فیصلے نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں نکالیں گے، اور جو اللہ نے نازل فرمایا اسی کو خیر نہیں سمجھیں گے، اپنی منمانی چلائیں گے، اپنی خواہشات کو لائیں گے، اپنے کمفرٹس کو سوچیں گے اور اپنی چاہتوں کو لاگو کریں گے، تو اللہ رب العزت مسلمانوں کے درمیان آپس میں لڑائی ڈالے گا، لوگ آپس میں لڑیں گے، مسلمان آپس میں جھگڑیں گے۔ اگر اللہ کی کتاب کو چھوڑا اور اللہ کی شریعت کو فیصلہ کرنے میں نہیں اختیار کیا گیا تو پھر لا محالہ آپس کی لڑائیاں فروغ پائیں گی اور آپس کے جھگڑے بڑھیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اور جس کے نتیجے میں جو رزلٹ نکلے گا وہ پورا کا پورا ہم اپنی آنکھوں سے کھلے طور پر دیکھتے ہیں، پورے طور پر ثابت ہو رہا ہے، صادق آ رہا ہے۔ ہمیں ان حالات کو اگر بدلنا ہے، ان تمام مسائل سے باہر آنا ہے، تو اسی ایمان کی طاقت کو زندہ کرنا ہوگا جس ایمان کی طاقت کے ذریعے سے ہم اصل میں دنیا میں غالب آئے ہیں اور دنیا میں کم ہوتے ہوئے بھی سرخرو رہے ہیں، ورنہ تعداد بہت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد ہوگی، لیکن وہ فلڈ کے اندر اوپر سے تیرنے والا جو تنکا ہوتا ہے اس کی طرح تیریں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ان کا کوئی شمار نہیں ہوگا، ان کا کوئی مقام نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا کی محبت غالب ہوگی اور آخرت اور موت سے ڈر رہے گا، فکر آخرت ختم ہو جائے گی، ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ہمیں اس ایمان کو زندہ کرنا ہے جس کے ذریعے سے ہم اصل اسپرٹ کو حاصل کر سکتے ہیں اور دوبارہ سے اپنے کو اللہ کے لیے کھڑا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان کی طاقت کو ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ہمارے اندر وہ ہمت اور صلاحیت فروغ پائے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی شریعت کو بھی لاگو کر سکیں اور اس کی خدمت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔